بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, previously we have discussed the comprehension and vocabulary exercise with great detail. So let's come to the writing exercise, page number 71. First question we have: write an essay of about 100 to 150 words on generosity using the mind map below. جو ایسے آپ نے لکھنی ہے 100 to 150 words about generosity, سخاوت کے بارے میں, اور مائنڈ میپ جو دیے گیا ہے وہ پیج نمبر 71 آپ کے رائٹنگ کویسچن میں دی گئی ہے. So let's come to the answer. Generosity means the quality of being kind, sympathetic, understanding and not selfish. Generosity کا مطلب, سخاوت means کا مطلب ہے the quality of being kind, کہ وہ خصوصیت مطلب کہ مہربان رہنا, sympathetic mean ہمدرد رہنا, understanding سمجھنا, and not selfish اور خود غرض نہیں رہنا. selfish mean خود غرض. in today's world, آج کل کی دنیا میں, it is very hard, یہ بہت مشکل ہے, to find people کہ لوگوں کو تلاش کیا جائے, ایسے لوگ کم ملتے ہیں with good heart جن کے دل اچھے ہوں. اچھے دلوں والے لوگ آج کل کی دنیا میں بہت کم ملتے ہیں. A generous person gives a lot of respect. ایک سخاوتی شخص جو ہے وہ بہت احترام کرتا ہے, دیتا ہے, love محبت and importance اور اہمیت to other دوسرے کو. A generous person, ایک سخاوتی شخص, has always mercy for other, وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ایک کیا ہوتا ہے, always mercy for other, دوسروں کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے. اسپیشلی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے who are poor, جو غریب ہوتے ہیں, ill بیمار ہوتے ہیں, and disabled اور معذور ہوتے ہیں. ایک سخاوتی شخص ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتا ہے, خاص طور پر غریبوں کے لیے, بیمار اور معذوروں کے لیے. A generous person, ایک سخاوتی شخص, always tries, ہمیشہ کوشش کرتا ہے, to work for betterment, بہتری کے لیے, of society, معاشرے کے لیے. ایک سخاوتی شخص ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرے. He or she always gives priority to his country, her country instead of his personal interest. وہ ہمیشہ priority ترجیح دیتا ہے یا دیتی ہے to his or her country, اپنے ملک کی مفاد کو, instead of his personal interest, اپنی ذاتی مفاد کے بجائے, وہ اپنی قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے یا دیتی ہے. A generous person, ایک سخاوتی شخص, never shows anger, وہ کبھی بھی غصہ نہیں دکھاتا, or disrespect, یا disrespect mean بد اخلاقی toward other, دوسروں کی طرف یا دوسروں کے ساتھ وہ کبھی بھی گستاخی نہیں کرتا. He neglects, وہ نظر انداز کرتا ہے, negative remarks, منفی رائے دہی of people, لوگوں کی جو منفی رائے دہی ہوتی ہے, منفی بیانات ہیں, اس کو neglects, نظر انداز کرتا ہے. He never bells, وہ الزام نہیں لگاتا, others for their mistake, ان کو دوسروں پر الزام نہیں لگاتے ان کی غلطیوں کی, but always, لیکن ہمیشہ, tries, کوشش کرتا ہے, to guide them, کہ ان کو ان کی رہنمائی کرے, and encourages them, اور ان کی حوصلہ افزائی کرے. A generous person, ایک سخاوتی شخص, spends, خرچ کرتا ہے, his or her wealth, اپنا دولت, energy, توانائی, and time, اور وقت, for the uplifting, اٹھانے کا, of other, دوسرے کی. وہ ہمیشہ دوسروں کی مطلب کہ ان کو بہتر بنانے کے لیے وہ اپنی وقت, توانائی اور دولت کا استعمال کرتا ہے. He makes the lives of other better, وہ دوسروں کی زندگی کو بہتر بناتا ہے, pleasant, خوشگوار بنا دیتا ہے, and comfortable, اور آرام دہ بنا دیتا ہے, without any reward, بغیر کسی معاوضے کے. Generosity, جو سخاوت ہے, is a gift of Allah, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. The life of the Holy Prophet ﷺ
The lives of the Holy Prophet ﷺ and his companion Hazrat Muhammad ﷺ اور ان کے ساتھیوں کی زندگیاں are the superb examples of generosity. وہ سخاوت کی بہترین مثال ہے. Okay, question number B, we have your grandfather has left money but you have to spend some amount in helping mankind underprivileged. How will you do it? آپ کے گرینڈ فادر نے, آپ کے دادا نے میراث میں آپ کو کچھ پیسے دی ہے, کچھ پیسے آپ کہ آپ یہ دوسرے بنو انسان کے جو ہیں وہ ان پہ ہے ان کے پہ خرچ کر لیں یا ان کی بہتری پہ خرچ کر لیں, تو آپ کیا کریں گے اس پیسوں کا؟ سر آئی شیل ہیلپ, آنسر جو ہے آئی شیل ہیلپ دا پور پیپل, میں غریب لوگوں کی مدد کروں گا, اسپیشلی دا اور پرسنس, خاص طور پہ غریبوں کا, خاص طور پہ یتیموں کا, بائی پرووائڈنگ دیم دا بیسک نیڈز آف لائف, ان کو معیاری ان کو بنیادی سہولیات, زندگی بنیادی ضروریات دینے پر, مطلب کہ میں ان کو بنیادی ضروریات فراہم کروں گا. آئی شیل پرووائڈ دیم دا اپرچونٹی, میں ان کو یہ موقع دوں گا ٹو گیٹ کوالٹی ایجوکیشن, کہ وہ اچھی معیار تعلیم حاصل کریں, ان آرڈر ٹو میک دیم پروڈکٹیو سٹیزن, تاکہ ان کو ایک پروڈکٹیو سٹیزن مین کہ ان کو اچھی شہری بنا دیں, پروڈکٹیو شہری بنا دیں آف دا سوسائٹی, معاشرے کے. آئی شیل بیئر دیئر میڈیکل ایکسپینسز, اور میں ان کے جو تعلیمی اخراجات کے ساتھ ساتھ ان کے طبی اخراجات ہے وہ بھی برداشت کروں گا. Question number C, write down the summary of the listen the two bargains کی summary آپ لکھ دیں. When the Holy Prophet ﷺ migrated to Medina, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی, there was only one well of sweet water, تو وہاں پر جو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا, میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا. It was called بحر نما, اس کو بحر نما کہا جاتا تھا. The owner of the well was a Jew, اس کنویں کی جو مالک تھی وہ ایک یہودی تھی. Who sold its water, جو ان کے پانی کو فروخت کرتا تھا at high price, بڑے داموں پر, بلند مطلب حتیر رقم پر, بہت زیادہ مہنگے داموں پر اس کی رقم اس کی پانی کو فروخت کرتا تھا. The companions of the Holy Prophet ﷺ were generally poor. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے, جو اصحاب کرام تھے, وہ عام طور پہ بہت غریب تھے. They were unable to buy the water at such a high price, اور وہ اس قابل نہیں تھے, یعنی وہ مہنگے داموں پر پانی خریدنے کے قابل نہیں تھے کہ وہ مہنگے داموں یہ پانی خریدے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ bought half of the well from the Jew. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کنویں کا آدھا حصہ خریدا to provide free of cost water to the poor people, تاکہ وہ لوگوں کو مفت یا خاص طور پر غریب لوگوں کو مفت پانی فراہم کر لے. لیٹر آن, بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے bought خریدا the other half of the well, کنویں کا دوسرا حصہ بھی. Once during the caliphate of حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں famine, قحط, پھوٹ پڑی in عربیہ, عربستان میں. All the food in the بیت المال was distributed, بیت المال میں جتنا غلہ تھا وہ اس کو تقسیم کیا گیا the people, لوگوں میں, by the caliph, خلیفہ نے. بیت المال میں جتنا بھی غلہ تھا وہ اس کو خلیفہ نے لوگوں میں تقسیم کیا. One day, ایک مرتبہ he learned, اس نے سیکھا that حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے had bought 1,000 camel load of flour, کہ اس نے 10,000 اونٹوں پہ لادا ہوا جو آٹا ہے وہ لے کر آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے to buy the entire stock from him at 25% profit, اور ان کو 25% منافع خریدنے کی, 25% کے منافع پر سارا ذخیرہ خریدنے کی پیشکش کی. But حضرت عثمان رضی اللہ عنہ rejected his offer, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیشکش کو
But Hazrat Usman radhiyallahu rejected all these offers. लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने उसकी ऑफर को यानी पेशकश को मुस्तरद किया. He increased his offer higher and higher. आपने उन पेशकश को बढ़ाते रहा, उन पेशकशों को बढ़ाता रहा. Even to pay 9 times of the floor. यहाँ तक कि वो उसने 9 गुना देने का भी पेशकश की. of the floor as a profit उस आटे की मुनाफे की. बट हज़रत उस्मान लेकिन हज़रत उस्मान रिजेक्टेड ऑल दिस ऑफर. इनने इन सारे पेशकशों को मुस्तरद किया. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु गॉट एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुई. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु बहुत गुस्सा हुई एंड टोल्ड हार्श वर्ड्स टू हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु को बहुत बुरा भला कहा. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु स्टूड अप. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु खड़े हो गए एंड टोल्ड हिम, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु खड़े होकर उनको बताया that he had sold his stock, कि वो अपना ज़हीरा फ़रोख्त कर चुका है. The buyer was Allah, और फ़रोख्त करने वाला अल्लाह था. अल्लाह है who is the best rewarder, जो बेहतरीन बदला देने वाला है. Later on the food was distributed among the people with the name of Allah. बाद में इन गले को अल्लाह के नाम पे लोगों में तक़सीम किया गया.